اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو۔ محسنین، نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافہین، صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً، وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں۔ فَأَنكِحُوا واللہ عالم بایمانکم، باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے وہ دو، معروف طریقے پر دو۔ محسنات غیر مسافحات، ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں۔ فاذا احسن، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے، فإن أتین بفاحشۃ، پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں، اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی تمہارے لیے، تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو، کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں، ورنہ یہ کہ وان تصبروا، اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندیاں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو، اس میں بہتری ہے۔ وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے۔ نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر عنایت فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، دو کام، چوری اور دھوکہ اور قتل نفس، ظلماً اور عدواناً تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے۔ جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروگزاشتیں ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر، جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دوستی ہوئی ہے، فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو، کوئی ہبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی، اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو، یہ کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق ضر و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے، شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ، عورت بھی اکڑ گئی ہے، مرد بھی اکڑا ہوا ہے، تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم؟ تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کرو ثالث، لڑکے والوں میں سے، شوہر والوں میں سے، شوہر کے خاندان میں سے، اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن ان یریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے، ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے، لیکن اب یہ کہ
اب اس میں گرہ ایسی پڑ گئی ہے، مقطع میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرہ کھولیں گے، ادھر سے کچھ سنیں گے، ادھر سے سنیں گے، کچھ اس کی وضاحت ہوگی، ادھر کی وضاحت ہوگی، تو ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہوں کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے۔ میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے۔